کہ یہ دنیاوی زندگی کا کچھ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کسی کو پتہ نہیں. تو اب ساری دوڑ دھوپ اسی طرف ہو جائے کہ بھئی فکر اسی کی لگی ہوئی ہے، پیسے زیادہ کہاں سے آ جائیں، حالات خوشحالی کہاں سے زیادہ مل جائے، دولت میں کس طرح اضافہ ہو جائے. یہ فرما رہے ہیں کہ لا تعالی دنیا اکبر ہم، ہماری بڑی فکر جو ہے وہ دنیا سے متعلق. ولا مبلغ علمنا، اور ہماری علم کی ساری پہنچ بس صرف دنیا کی حد تک محدود نہ ہو. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے سارے دنیا کے علوم و فنون حاصل کر لیے، سائنسدان وہ بن گیا، انجینئر وہ بن گیا، اور ڈاکٹر وہ بن گیا، سارے دنیا کے علوم اس نے حاصل کر لی، لیکن آخرت سے غافل، آخرت کی کوئی فکر بھی نہیں اور اس کا کچھ پتہ بھی نہیں کہ آخرت کس طرح درست ہوگی، جس کو قرآن کریم فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو دنیا کی ظاہری چیزوں کا تو علم ہے، بہت علم ہے، لیکن آخرت سے وہ غافل ہے. سارے علم کا مبلغ جو ہے، علم کی پہنچ، وہ ساری دنیا سے متعلق ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کا علم حاصل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں، بلکہ یہ کہ دنیا کے علم کی حد تک بس محدود رہ جائے انسان، اور آخرت کے درست کرنے کا جو علم ہے کہ جس کے ذریعے انسان آخرت میں صلاح و فلاح حاصل کرے، اس سے بے فکری ہو. حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جو سونار تھا، اور اس کے سونے کی پہچان کا عالم یہ تھا، یعنی عام طور سے جو سونار ہوتے ہیں وہ سونے کی اصلی نقلی پہچاننے کے لیے کسوٹی پر اس کو پرکھتے ہیں، گھس کر دیکھتے ہیں اس کا رنگ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سونا اصلی ہے یا نقلی. تو کہتے ہیں میں نے ایک ایسا سونار دیکھا کہ اس کو اشرفیوں کا ایک پوری ڈھیر جو ہے، اس میں کسی نے ایک نقلی اشرفی چھپا دی بیچ میں. پوری ایک قطار تھی اشرفیوں کی، یہاں سے لے کر اوپر تک تہ برتے چلے گئی تھی، بیچ میں ایک نقلی اشرفی چھپا دی جو اصلی سونا نہیں تھا. اب جو نقلی لوگ بناتے ہیں وہ دیکھنے میں تو بالکل اصلی معلوم ہوتی ہے. تو اس سے کہا کہ تم پہچان سکتے ہو اس میں جو ہے کون سی نقلی ہے؟ اس نے کہا تم ایسا کرو، اوپر سے کر کے اس کو گرانا شروع کرو، ایک ایک اشرفی. تو ایک ایک اشرفی گرانا شروع کی دوسرے نے. تو جب وہ نقلی اشرفی آئی تو ابھی زمین پر نہیں گری تھی، بیچ میں سے پکڑ کے اس نے بتا دیا یہ نقلی ہے. تو حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں، کہ ایسے لوگ بھی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کا علم اتنا ہے زبردست، لیکن ہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لیکن آخرت سے بے غفلت میں ہیں، اس کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے. اب دیکھ لو یہ ہمارا حال، ہمارے مسلمانوں کا عام حال بن گیا ہے. عام مسلمان جو لوگ کسی اللہ والے کے ساتھ کوئی تعلق رکھتے ہیں، کچھ علماء کرام سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو تو پھر بھی کچھ معلومات تھوڑی بہت ہو جاتی ہیں، لیکن عام مسلمان کو دیکھو، اس سے پوچھو کہ بھئی نماز میں کتنے فرض ہوتے ہیں تو نہیں بتا سکے. اس سے پوچھو کہ وضو میں کتنا فرض ہے، کتنی سنتیں ہیں، کتنے وہ ہے مستحبات ہیں، نہیں بتا سکے. کیوں؟ اس لیے کہ یعلمون ظاہرا من حیات الدنیا، مبلغ علم سارا دنیا ہی ہو کے رہ گیا. تو سارا مبلغ علم کے معنی علم کی ساری پہنچ، آخری منزل علم کی بس یہی قرار دے لیا ہے، میں بی اے کر لوں، پھر ماسٹر کر لوں، پھر پی ایچ ڈی کر لوں، میں ڈاکٹر بن جاؤں، فلانا بن جاؤں. سارے دوڑ دھوپ اور ساری فکر وہ اسی طرف پڑی ہوئی ہے. لیکن آپ نے دیکھو سنا ہوگا کہ ہمارے وزیر صاحب جو ہے وہ قل اللہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. ایک وزیر صاحب قل اللہ پڑھوانے کو کہا گیا، وہ نہیں پڑھا گیا. تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ مبلغ علم سارا کیا ہو گیا؟ دنیا. بس کہ دنیا کے اندر جتنا معلومات حاصل ہو جائے دنیا کی وہ بہتر ہے، باقی آخرت سے غافل ہے. ولا مبلغ علم ولا غایت رغبتنا، اور دنیا ہماری رغبت امنگوں کی منزل نہ ہو آخری. یعنی دل میں جو امنگیں پیدا ہو رہی ہیں، شوق پیدا ہو رہا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچتا نہ ہو. مستقبل کے بارے میں آگے چل کے میں کیا بنوں گا، کیا بنا، اس میں شوق ہوتا ہے کہ میں فلاں ڈاکٹر بن جاؤں، میں انجینئر بن جاؤں، میں بڑا تاجر بن جاؤں، میں بڑا بزنس والا بن جاؤں، میں فلاں چیز میں اعلی مقام حاصل کر لوں. تو یہ غایت رغبت، یعنی رغبت کی انتہا، شوق کی انتہا، وہ ساری دنیا کی طرف لگی ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا کبھی یہ شوق پیدا ہوا کہ جیسا وہ اللہ والا ہے ویسے ہی میں بھی بن جاؤں، جیسا وہ عبادت کرتا ہے اسی طرح میں بھی کروں، فلاں شخص جماعت کی پابندی تکبیر اولیٰ کے ساتھ کرتا ہے، صف اول میں پڑھتا ہے، میں بھی اسی طرح پڑھوں. کبھی یہ شوق ہوا، یہ امنگ ہوئی؟ تو ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری امنگیں، سارے شوق وہ صرف دنیا کی حد تک محدود ہو کر رہ جائیں، بلکہ ہماری جو آخری منزل ہے اس کی طرف شوق زیادہ ہو. اور دیکھو یہاں جو الفاظ استعمال فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیسے چنیدہ الفاظ ہیں کہ بڑا ہمنا نہ ہو، یعنی سب سے بڑی فکر ہمیں نہ ہو، سب سے بڑی فکر نہ ہو. کیا مانا؟ کہ چھوٹی فکر ہو سکتی ہے دنیا کی بھی، یعنی چھوٹی فکر ہو سکتی ہے کہ بھئی دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا، اس کے لیے مناسب اسباب حاصل کرنے کی فکر، یہ کوئی
یہ منع نہیں ہے اور نہ یہ کوئی مکروہ چیز ہے، لیکن اکبر اہم میں سب سے بڑی فکر یہ نہ، پھر بلا مبلغ علمنا، علم کی ساری پہنچ دنیا کی طرف دنیا کی نہ ہو، ساری پہنچ کیا مطلب ہے کہ تھوڑی پہنچ دنیا کی بھی ہو تو کوئی مذاق نہیں، لا مبلغ علمنا، آخری پہنچ جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ بس دنیا ہی دنیا، ولا غایت رغبتنا، اور ہماری شوق کی آخری منزل، انتہائی منزل وہ دنیا نہ ہو، انتہائی منزل کیا ہو؟ آخر، کہ وہاں جیسا اللہ تعالیٰ وہاں مجھے ایسا بنا وہاں پر پہنچا، تو لا غایت رغبتنا، یعنی ایسا لگتا ہے کہ وحی جس طرح وحی قرآن میں آئی ہے اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر وحی کے ذریعے ہی، الہام کے ذریعے ہی یہ دعائیں سکھائی گئی، اور ہر دعا میں سبق ہے ہمارے، تو مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ایسا نہ ہو کہ دنیا ہی دنیا ہمارے ذہن پر چھائی رہے اور دن رات اسی کی فکر میں مبتلا رہیں اور اسی کا شوق اور اسی کی امنگ ہو، بلکہ ہمیں رغبت عطا فرمائیے اس طرح کی جیسے کہ جو آپ کے مقرب بندے ہیں ان کی طرف رغبت عطا فرمائیے، ان کے اعمال کی طرف رغبت عطا فرمائیے۔